السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ نے ہم تمام کو عطا فرمایا ہے۔ بے شمار فضائل ہے۔ روزانہ ہم لوگ فضائل کی تعلیم کے اندر رمضان کے فضائل سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مبارک مہینے میں ایک روزے کی جو فضیلت ہے، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو بو ہے اس کی جو فضیلت ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے روزے داروں کو انعام عطا فرمائیں گے۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے فضائل الحمدللہ ہم روزانہ سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کے اندر نفل عمل کے ثواب کو بھی فرض کے برابر فرما دیتے ہیں، اور فرض کے ثواب کو 70 فرائض کے برابر فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، ہمارا یہ مبارک مہینہ صحیح گزرنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے کی جو عبادتیں ہماری ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور اس مبارک مہینے میں سحر سے لے کر تو افطار تک ہمارا روزہ کیسے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، سحر کے اندر جب ہم اٹھتے ہیں اس وقت میں تہجد کی نماز کا ہم خصوصی اہتمام کریں۔ روزانہ اگر سحر میں ہم لوگ وقت سے 15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھتے ہیں تو تھوڑا جلدی اٹھے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، اپنی ضروریات سے ساری چیزوں سے فارغ ہو کر سحر کے وقت میں ہماری کم سے کم تہجد کی نماز وہ 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے دل پر ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 12 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی، اس سے بھی زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ لیکن تہجد کی نماز ہم ضرور پڑھیں، ورنہ اکثر میں دیکھتا ہوں لوگ رات میں 2 بجے تک 3 بجے تک جاگتے ہیں، اور عین سحر سے تھوڑی دیر پہلے جب سو جاتے ہیں تو سحر کے وقت اٹھ کر پھر وہ گڑبڑ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں 2-4 نوالے کھا لوں اور تہجد کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے میرے محترم دوستو، اصل تو اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کی معرفت کا نور دل میں پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اور اللہ کا نور اور اللہ کا قرب ہم کو حاصل اسی وقت میں ہوگا جب تہجد کے اندر ہم سجدہ ریز ہو کر اللہ کے آگے روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے، دعائیں مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو تہجد کا جو وقت ہے سحر کے وقت میں، وہ ہمارا کم سے کم 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی آپ کو میسر ہو، تہجد کی نماز کا ہم اس مبارک مہینے میں اہتمام کریں۔ سحر جو ہے میرے محترم دوستو، اس کا کھانا سنت ہے، چاہے 2 نوالے کیوں نہ ہو، چاہے 2 کھجور کیوں نہ ہو، چاہے 2 گھونٹ پانی کیوں نہ ہو، لیکن سحر میں کچھ نہ کچھ ضرور کھانا چاہیے، اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور کیوں سنت ہے؟ اس لیے سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے،
لیکن یہودیوں کے اور مسلمانوں کے روزے میں جو فرق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ یہودی روزہ رکھتے ہیں لیکن اپنے روزے میں سحر نہیں کرتے، اے مسلمانوں تم جب روزہ رکھو تو سحر کیا کرو چاہے وہ 2 لقمے کیوں نہ ہوں۔ اب ہمارے زمانے میں ایک مزاجیہ بنا ہوا ہے، نوجوان رات میں جاگتے ہیں 12 بجے 1 بجے تک، اور جب سوتے ہیں تو سونے سے پہلے کھا پی لیتے ہیں کہ بھائی سحر میں اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب آپ کھا پی کر سو گئے، اس سے ایک تو آپ نے سحر کی جو سنت ہے اس کو فوت کر دیا، اللہ کے نبی کی ایک سنت چھوٹ گئی آپ سے۔ دوسرے، فجر میں اگر آپ اٹھے ہیں تو غنیمت ہے، ورنہ ایک روزے کے لیے آپ نے ایک دوسرے فرض کا جنازہ نکال دیا اور فجر کی نماز قضا ہو گئی آپ کی۔ تو اس کے لیے سحر کا جو وقت ہے اسی وقت میں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سحر میں تاخیر کرو، اتنی بھی تاخیر نہیں ہونا چاہیے کہ سحر کا وقت ختم ہو جائے، بلکہ سحر کا جو آخر وقت ہے اس وقت تک ہم سحر کر سکتے ہیں، یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی۔ اب اس کے بعد میرے محترم دوستو، ہم نے رمضان کا روزہ رکھ لیا۔ اب روزے میں یہ جو عموماً جو نیتیں ہمارے یہاں پہ پڑھائی جاتی ہے، مائک وغیرہ کے اندر بھی بہت سارے لوگ کتاب میں بھی پڑھتے ہیں، نیت کی زبان سے بولنے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل جو نیت ہے وہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ نیت کا مطلب ہی ہوتا ہے دل کا ارادہ۔ آپ کے دل میں جو بات پیدا ہو رہی ہے تو آپ نے جو سحر کی اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کا اگلے دن روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، اسی نیت سے آپ سحر کر رہے ہیں، تو آپ کے دل میں جو نیت پیدا ہو اس کے اعتبار سے آپ کا روزہ شمار ہوگا۔ تو دل کے اندر یہ نیت کرنا چاہیے کہ بھائی میرا جو ہے یہ فرض رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ اب آپ کا روزہ شروع ہو گیا، آپ مسجد میں آ گئے، ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں کم سے کم فجر اور عشاء یہ 2 نمازیں ایسی ہیں جس کے تکبیر اولیٰ کا ہم اہتمام کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری ہر نماز رمضان المبارک میں تکبیر اولیٰ سے ہو، لیکن یہ 2 نمازیں تو کسی بھی حال میں ہماری تکبیر اولیٰ ان 2 نمازوں کی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے ادا کی، اللہ اس کو آدھی رات نوافل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جس نے عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھی اس کو آدھی رات نوافل پڑھنے کا اور عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب جو آدمی عشاء اور فجر دونوں نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا تو پوری رات اس کو کس کا ثواب ملے گا؟ عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے فجر بھی ہماری تکبیر اولیٰ سے ہو، عشاء بھی ہماری تکبیر اولیٰ سے ہو، کسی بھی حال میں نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اسی لیے یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے مسجدوں میں جیسے ہی سحر کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے فوراً ساتھ میں کیا ہو جاتی ہے؟ اذان ہوتی ہے۔ یہ سہولت اسی لیے ہے تاکہ ہماری فرض نماز نہ چھوٹے، ورنہ میں نے دیکھا ہوں بہت سارے گاؤں کھیڑے میں لوگوں کو مسئلے مسائل کا علم نہیں رہتا، سحر کا وقت ہونے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی فجر کی نماز کے لیے آدھے گھنٹے کا گیپ باقی ہے، تو ان کا جو پرانا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے بابا آدم کے زمانے سے جو چلتے آ رہا ہے، 6 بجے اذان ہوں گی اور 6:30 بجے جماعت ہوں گی، اور سحر کتنے بجے ختم ہو رہی ہے؟ 4:45 بجے ختم ہو رہی ہے۔ اب 1.25 گھنٹے کا گیپ پڑ گیا اس کے بیچ میں، 1 گھنٹے کا گیپ پڑ گیا۔ اب ایسی حالت میں بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سحر کرنے کے بعد بستر پہ لیٹتے ہیں تسبیح پڑھتے پڑھتے، اور لیٹے لیٹے پھر وہیں پہ کیا ہو جاتے ہیں؟ سو جاتے ہیں، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر جو طریقہ ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ جیسے ہی سحر ہو گئی اس کے فوراً ساتھ میں کیا ہوتی ہے؟ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، 10-15 منٹ بعد میں جماعت ہو جاتی ہے۔ اب وہ آدمی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اشراق تک بیٹھ بھی سکتا ہے۔ اب وہ اگر گھر پہ جا کے سو بھی گیا تو کم سے کم اس کی فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے ادا ہو گئی۔ تو یہ اسی لیے ہے تاکہ ہماری فجر کی نماز کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، ہماری تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے۔ اب اس کے بعد میرے محترم دوستو، ہم فجر سے فارغ ہو گئے، اب روزہ ہمارا جو ہے وہ کیسے گزرنا چاہیے؟
ہمارا روزہ عبادت میں گزرنا چاہیے. ہمارا روزہ کیونکہ رمضان اور قرآن دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں ہی قرآن پاک کو اتارا گیا. تو قرآن اور رمضان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے. یا تو قرآن پاک کے پڑھنے میں، یا تو قرآن پاک کے سننے میں، یا تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں ہمارا قرآن کے تلاوت میں وقت گزرے. اور قرآن اگر ہم کو نہیں آتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فکر کی بات ہے. تو پھر ایسی حالت میں ہم نے قرآن کے سیکھنے کی فکر کرنا چاہیے کہ بھائی میں کم سے کم قرآن پڑھنے والا بنوں. ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے. ہمارے اکابر میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 85 یا 60 سال تھی اور وہ عالم دین تھے لیکن حافظ قرآن نہیں تھے. تو ان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا. ان کو ہمیشہ اس بات کا قلق اور افسوس ہوتا تھا کہ میں عالم دین تو ہوں لیکن حافظ قرآن نہیں ہوں، اور حافظ کی جو فضیلت ہے میں تو اس سے محروم ہوں. یہ ان کے دل کے اندر قلق تھا. تو تقریباً 50-60 کی بزرگی کی جو عمر ہوتی ہے، وہ عمر کے اندر انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کیا. اور میرے محترم بزرگوں، آپ لوگوں کو سن کے حیرت ہوں گی، اتنی بڑی عمر کے اندر وہ حافظ قرآن بن گئے اپنے انتقال سے پہلے. آدمی میں شوق ہونا چاہیے، شوق. ایسے ہی ہم نے سنا ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے استاد محترم شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کا سفر کر رہے تھے. پانی کے جہاز، وہ زمانے میں پانی کا جہاز ہوتا تھا اور شعبان میں ہی وہ جہاز نکل جاتا تھا حج کے لیے. تو رمضان کا جو پورا مہینہ ہے وہ سمندر کے اندر گزر جاتا تھا، پانی کے اندر. رمضان کا پورا مہینہ سمندر میں، پھر رمضان کے ختم تک وہ لوگ جو ہے وہاں پہنچ جاتے تھے. تو حج جو ہوتا تھا پہلے زمانے میں وہ 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، ایسا لمبا اس کا ڈیوریشن ہوتا تھا. تو یہ لوگ نکلے پانی کے جہاز سے حج کے لیے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیقات کی. بولے بھائی دیکھو، تراویح جو ہے وہ تو ہم قرآن پاک سے سنیں گے، تو قرآن پاک پڑھنے والا کون ہے؟ پورے کشتی کے اندر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھے، تحقیق کیے، لوگوں سے معلوم کیا، ارے بھائی کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی حافظ قرآن ہے. پتہ چلا کہ پورے کشتی کے اندر، پورے پانی کے جہاز میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا حضرت حافظ قرآن تو کوئی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ بغیر قرآن کے تراویح نہیں سنو گے. بولے کیسے؟ آپ بے فکر رہو، میں خود روزانہ ایک پارہ یاد کر کے آپ کو سناؤں گا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ روزانہ ایک پارہ مکمل یاد کرتے. حالانکہ آپ حافظ قرآن تھے، ایک پارہ پورا یاد کرتے اور وہ پارہ تراویح میں سناتے. الحمدللہ وہ رمضان کے پورے 1 مہینے میں انہوں نے اپنے استاد اور جہاز کے سارے مسافروں کو جو تراویح سنائی، قرآن پاک کے ساتھ میں سنائی، اور 1 مہینے میں خود حافظ قرآن بھی بن گئے. تو ایسا شوق ہونا چاہیے، اس لیے کہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ. دیکھو ہمارے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فضائل قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ میں نے ان کی آپ بیتی میں بھی پڑھا ہوں. حضرت نے لکھا ہمارے گھر کی جو مستورات تھی، ماں بہنیں جو ہوتی ہے، وہ روٹیاں پکاتے 10 پارے روزانہ تلاوت کیا کرتی تھی. روٹیاں پکاتے کتنے پارے بھائی؟ 10 پارے. عام دنوں میں، یہ عام دنوں کی بات ہے، رمضان کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں. اسی لیے حضرت نے لکھا کہ حضرت کے جو دادا تھے، معمولی آدمی نہیں تھے وہ، ہاں
حضرت کے جو دادا تھے، بولے جب میرے دادا کا دودھ چھوٹا اس وقت تک وہ 1.25 پارے کے حافظ ہو چکے تھے۔ کتنے پارے کے بھائی؟ ہاں، 1.25 پارے کے حافظ تو اسی وقت ہو گئے تھے۔ تو یہ ایسا خاندان ہے، ایسے خاندان میں ایسے ہی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں پیدا ہوئے، یہ خاندان میں ایسے ہی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں پیدا ہوئے۔ اللہ نے یہ پورے خاندان کو ایسے ہی دین کی محنت کے لیے قبول نہیں کیا۔ یاد رکھو، ان کے ماں بہنوں کی قربانیاں لگی ہے۔ نسلیں جو ولیوں کی پیدا ہوتی ہے، نسلوں سے جو اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، دین کے داعی پیدا ہوتے ہیں، وہ جب ایسی ماں بہنوں کے گود میں پرورش پاتے ہیں نا، تب جا کے نسلیں ایسی پیدا ہوتی ہیں۔ اور ہمارے زمانے کے بھی نسلیں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ابھی مجھے وہ سب نہیں سنانا ہے کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تو ابھی میں خالی فضائل سناؤں گا اور پازیٹیو باتیں ہی آپ کو بتاؤں گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ والے جو ایسے تھے، 1.25 پارہ ان کو دودھ چھوٹنے تک جو ہے حفظ ہو گیا۔ اور خود حضرت شیخ زکریا بولے میری عمر 6-7 سال تھی جب تک تو حافظ قرآن بن گئے تھے وہ، اور ان کے گھر کا قانون تھا، ان کے والد تھے مولانا یحییٰ صاحب، اور اس زمانے میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارسی کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو والد صاحب جو تھے مولانا یحییٰ، انہوں نے کہا بولے بیٹا روزانہ جو قرآن تم نے حفظ کیا ہے اس کا پورے قرآن کا ایک دور ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی دوپہر کا کھانا ملے گا، اس وقت تک کھانا نہیں ملے گا۔ تو حضرت نے اپنی آپ بیتی کے اندر لکھا کہ فجر کی نماز کے بعد میں قرآن پاک لے کر اپنے گھر کی چھت کے اوپر چلا جاتا اور قرآن پاک جو شروع کرتا تو ظہر کی اذان تک میرا قرآن پاک مکمل ہو جاتا تھا، فجر سے لے کے کئی مہینوں تک، کیونکہ ان کے والد کا کہنا یہ تھا کہ پورا قرآن جب تک پختہ نہیں ہوتا اس وقت تک روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا۔ کتنا قرآن پڑھنے کا؟ ہاں، 1-2 پارے کی بات نہیں چل رہی یہاں پہ، یہاں پورے قرآن کی بات چل رہی ہے۔ تو حضرت نے لکھا کہ والد صاحب نے منع کیا قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں پڑھنا، لیکن پھر بھی میں اپنے خالی وقت میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے پاس میں فارسی کی کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ تو قرآن کا جو ذوق ہے میرے محترم دوستو، ابھی ہمارے یہاں پر بھی ماشاءاللہ قرآن پاک بڑی عمر والوں کو بھی سکھایا جاتا ہے، عشاء کے بعد بھی سکھاتے ہیں، فجر بعد بھی ہمارے حافظ صاحب سکھاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اندر تڑپ ہونا چاہیے، ہمارے اندر ذوق اور شوق ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو کیسے سیکھیں۔ کوئی آدمی یہ کہے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ نہیں آتا ہے، آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے پہلا زمانہ ایسا ہوتا تھا، اتنے قرآن پڑھانے والے سکھانے والے نہیں ہوتے تھے۔ آج ہر مسجد میں 2-2 4-4 حافظ ہیں، ہر محلے میں 2-2 4-4 حافظ ہیں، گلی گلی میں مکتب اور مدرسے کھل گئے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے، ہم قرآن پاک کو سیکھنے کی فکر اور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے محترم بزرگوں، قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ اب باقی جگہ کا جو وقت ہے ہمارا، ہم راستے سے گاڑی چلا رہے ہیں، بازار میں سامان لینے کے لیے جا رہے ہیں، رکشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں بھی ہماری جو زبان ہے وہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا لکھا ہوا ہے فضائل رمضان میں؟ دو ذکر لکھے ہوئے ہیں اس میں، جن کا رمضان میں کثرت سے ان کو پڑھنا چاہیے۔ ایک تو لا الہ الا اللہ اور دوسرے استغفر اللہ۔ یہ 2 اذکار جو ہے میرے محترم دوستو بہت آسان ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، آپ جتنا کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو گے، اس میں خالی لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اہتمام لکھا ہے، لیکن اب میں آپ کو اس کے آپ کی پریکٹیکل لائف میں کیا کیا فائدے ہوں گے بتاتا ہوں۔ ابھی لا الہ الا اللہ کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ ہمارے دل میں جو گندگی جمع ہو جاتی ہے، دل کے اندر کون سی گندگی جمع ہو جاتی ہے؟ راستے سے جا رہے ہیں، دنیا کی کسی چیز پہ نظر پڑ گئی تو لالچ پیدا ہو گیا، بولے یار اپنا گھر تو پترے کا ہے، کتنا بھاری بنگلہ ہے یہ، اپنے پاس میں ایسا بنگلہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی لالچ ہے، یہ گندگی ہے یہ دل کی۔
किसी को देखे वो अपने से भारी गाड़ी के ऊपर जा रहा है, साला पूरी ज़िंदगी बोले साइकिल के पैडल मारते मारते चले गई, अपने को ऐसी गाड़ी कब मिलेंगी क्या मालूम। ये दुनिया की जो हिर्स दिल के अंदर पैदा हो गई, ये क्या है, ये गंदगी है। ये अजान की आवाज़ कान में सुनाई दे रही है, कस्टमर बहुत ज़्यादा है बोले दुकान पे, अभी सबको निमट के मैं फिर जाता हूँ, तो दुनिया की लालच ने इसको दुकान पे रोक दिया। ये क्या है, दिल की गंदगी है। ये सारी चीज़ें दिल के अंदर दुनिया की हिर्स का पैदा होना, लालच का पैदा होना, माल की मोहब्बत का पैदा होना, तकवा और तवक्कुल का दिल से निकल जाना, ये सब गंदगियाँ हैं ये। तो इसकी वजह से हमारा दिल, जैसे लिखा हुआ है कि आदमी का जो कल्ब है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक काला धब्बा, जब एक गुनाह करता है तो दिल पे कितने धब्बे पड़ते हैं, एक काला धब्बा, दो काले धब्बे, होते होते वो पूरा दिल जो है ना वो काला हो जाता है। इसीलिए हमको मारिफत का नूर नहीं मिला हुआ है। मारिफत किसे कहते हैं, मारिफत इसे कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में आपको जन्नत के बागात दिखाए, आपने सोचे भी नहीं होंगे। बताओ हम में से कितने ऐसे हैं जिनको कभी ख्वाब के अंदर जन्नत के बागात की ज़ियारत हो गई, उसने दुनिया में ही देख लिया जन्नत के बागात कैसे है, जन्नत के महलात कैसे है, वो सोने चांदी की ईंटें और उसके बीच में हीरे जवाहरात का जो गारा भरा हुआ है, वो कैसे अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत में महल बनाए हुए हैं, हमको कभी आज तक नज़र नहीं आई। हाँ, तो ये जो मारिफत का नूर है मेरे मोहतरम दोस्तों, दिल में कब पैदा होता है ये असल में क्या होता है, दिल की मिसाल आईने के जैसी है। तो अब जैसा वो दिल कतरा 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 पूरा काला हो गया, अब जैसा आईना पूरा काला हो गया, उसमें चेहरा नज़र आएगा क्या भाई, नहीं नज़र आएगा। ऐसे ही दिल में, तो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ये दिल की सर्विसिंग के लिए है, दिल को धोने के लिए है। जितना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे उतना दिल के अंदर से ये सारी गंदगियाँ ख़त्म होते 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 एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारा दिल आईने की तरह से चमकेगा। आदमी दुनिया में रहते रहते अल्लाह ताला उसको जन्नत के नज़ारे दिखाएगा। हाँ, उस पर अमल करो आप, वरना फिर कोई आदमी बोलेगा यार मैं तो बहुत दिनों से पढ़ रहा, मेरे को तो कभी मस्जिद के मौज़न साहब भी ख्वाब में नज़र नहीं आए, महल्ले की मस्जिद भी नज़र नहीं आई, फिर जन्नत, जन्नत के महल, जन्नत के खादिम वो कैसे नज़र आएंगे। ऐसा नहीं, आपके दिल के अंदर कभी कभी ज़ुबान बंद रखने का और दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का। कैसे पढ़ने का भाई, दिल से, दिल क्या, दिल में ही पढ़ने का, ज़ुबान से नहीं पढ़ रहे आप। कहाँ पढ़ रहे हैं, दिल में, दिल में ही ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे दिल ने पढ़ना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, अब आप गाड़ी चला रहे, आपका दिल पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। दुकान के काउंटर पे बैठे हुए हैं, दिल क्या पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक वक्त ऐसा आएगा मेरे मोहतरम दोस्तों, जैसे फ़ज़ाइल ज़िक्र के अंदर हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आदमी हर सांस के साथ में वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, हर सांस के साथ में। कोई भी सांस उसका ऐसा नहीं रहेगा जिसके साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह ना हो। तो दिल जब कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला बनेगा, अब ये तो रोज़े की हालत है, इसलिए फरमाया रोज़े में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, और उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह इसलिए फरमाया मेरे मोहतरम दोस्तों क्योंकि इस्तिग़फ़ार जो है वो गुनाहों से माफ़ी है। वो हमारी लाइफ के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी मुश्किलात, रोज़ी की तंगी, कारोबार की तंगी, जॉब की तंगी, कर्ज़े, लेन देन, परेशानियाँ, मुसीबतें, ये बहुत सारे मसले मसाइल और हालात जब हमारे सामने आ जाते हैं तो हमको क्या लगता है, हम दुनिया में उसका हल तलाश करते हैं। मैंने ऐसा किया तो ऐसा होगा, वैसा किया तो वैसा होगा, अरे यार मैंने ऐसा करना था तो ऐसा हो जाता था, वैसा करता तो वैसा हो जाता था। नहीं नहीं, ये सब हमारे अपने फॉर्मूले हैं। लेकिन कुरान में फरमाया इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। सारे बीमारियों का एक ही इलाज अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वो है इस्तिग़फ़ार। और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया है,
حسن بصری یہ تابعی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، یہ بچوں کو پڑھا رہے تھے حدیث۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت کام دھندہ برابر سے نہیں چل رہا ہے، پہلے جیسی آمدنی نہیں رہی۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا، بولے بھائی کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھو۔ وہ آدمی چلا گیا۔ پھر ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت مجھے اولاد نہیں ہے، شادی ہو کے کئی سال ہو چکے ہیں۔ فرمایا دیکھو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھا کرو۔ چلا گیا وہ بھی۔ تیسرا آیا، اس نے کہا حضرت میرے پاس میں بڑے بڑے باغات ہے، پانی نہیں ہونے کی وجہ سے باغ سوکھ رہے ہیں، درخت سوکھ رہے ہیں، پھلوں کی پیداوار بند ہو چکی ہے۔ فرمایا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھا کرو کثرت کے ساتھ میں۔ تو وہ شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بولے حضرت یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، آپ کے پاس 3 الگ الگ ٹائپ کے پیشنٹ آئے اور آپ نے سب کو پیراسیٹامول کی گولی لکھ کے دے دی ہے۔ بولے کمبر میں درد ہے اس کو بھی پیراسیٹامول، بخار آیا اس کو بھی پیراسیٹامول، ہاتھ میں درد ہو رہا، سر میں درد ہو رہا، پیروں میں درد ہو رہا، سب کو آپ نے ایک ہی گولی لکھ کے دی ہے۔ بولے بھائی میں نے نہیں دیا، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کثرت کے ساتھ میں استغفار پڑھا کرو، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم کثرت سے استغفار پڑھو گے بارشیں برسائیں گا وہ تمہارے لیے۔ کیا برسائیں گا؟ بارشیں برسائیں گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کاروبار کی تنگی کو دور کر دے گا، اولاد پیدا ہوں گی۔ اگر جس کو اولاد نہیں ہے اللہ اس کو اولاد عطا فرمائیں گے، اولاد میں برکت ہوں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور جن کے باغ سوکھ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے باغات کو سرسبز و شاداب کر دیں گا، تو ان کے باغ لہلہانے لگ جائیں گے اور نہریں بہیں گی جو سوکھ چکی ہے۔ یہ ساری بیماریوں کا علاج جو استغفار ہے وہ کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا۔ کہاں پہ فرمایا؟ قرآن پاک کے اندر۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو جو فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے لکھا کہ 2 ذکر، ایک تو لا الہ الا اللہ اور دوسرے استغفر اللہ، اس کی کثرت کرو۔ میں نے بتایا لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو دل ایک دن کائے کے جیسا ہوگا، آئینے کے جیسا، پھر محلے کی مسجد ہی نہیں جنت کے محلات نظر آئیں گے آپ کو جب دل آئینے کے جیسا ہوگا۔ اور یہ سارے مسئلے مسائل، چاہے دکان کا ہو، بیوی بال بچوں کا ہو، کاروبار کا ہو، کھیتی باڑی کا ہو، کسی کا بھی ہو، استغفار کثرت سے پڑھیں گے یہ مسائل اللہ اس کے ذریعے سے حل فرمائیں گے۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، رمضان کا مہینہ، پھر آگے فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور پھر بھی اگر میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہے تو پھر میرا روزہ رکھ کے فائدہ کیا ہے؟ میرا عبادتیں کر کے فائدہ کیا ہے؟ اگر میں اپنے مال سے، اپنے افطار سے، اپنے سامان سے اپنے ماں باپ کی امداد نہیں کر رہا ہوں، فائدہ کیا ہے اس سے؟ اس کے لیے میرے محترم دوستو بہت سارے مسلمان وہ رمضان میں بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ ماں باپ کے ساتھ میں لڑائی جھگڑے ہو گئے تھے، بیٹا الگ ہے ماں باپ الگ ہے، اب اس کے گھر پہ ماشاءاللہ جو بہترین کھانے پک رہے ہیں وہ دوستوں کے گھر پہ، رشتہ داروں کے گھر پہ، جان پہچان والوں کے گھر پہ جا رہے ہیں، اور سگے ماں باپ وہ بیچارے سوکھے ٹکڑے کھانے پہ مجبور ہے، اس لیے کہ بیٹوں کو ابھی تک ناراضگی ہے۔ ہمارے ابا کا دماغ بہت گرم ہے، بولے میرے کو سنائے تھے، سارے دوستوں کے سامنے ذلیل کرے تھے، بولے اکیلے میں 4 جوتے بھی مارتے نا برا نہیں لگتا تھا مجھے، مگر دوستوں کے سامنے بولے یار وہ بہت برا لگا، بولے مجھے۔ یہ آج کا ہمارا نوجوان، اس کا جو انٹینشن، مطلب اس کو یہ لگتا ہے کہ بس میرے دوست میرے لیے پوری دنیا ہے، بھلے اس کے لیے ماں باپ ناراض کیوں نہ ہوتے۔
اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے بدترین لوگ ہیں وہ جو اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں. اور قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا کہ لوگ دوستوں کو تو خوش رکھیں گے اور ماں باپ کو کیسا رکھیں گے بھائی؟ ناراض رکھیں گے. اس لیے غم خواری کا مہینہ، ہمارے ماں باپ کیسے بھی ہو، ماں باپ ہے، ان کے گھر پہ ہماری افطار جانا چاہیے. ہم نے ایک رقم ان کو رمضان کا مہینہ گزارنے کے لیے کہ بھائی ابا یہ 2-5 ہزار روپیے تمہارے جیب میں رکھو، عشاء کے بعد افطار کے بعد تم کو ہوٹل میں چائے وائے پینے کو، تمہاری اپنی ضروریات تمہارے اپنے دوستوں کے ساتھ خرچ کرنے کے لیے لگتے ہوں گے، یہ رہنے دو تمہارے جیب میں. یہ ذمہ داری ہے بیٹے کی، یہ نہیں ہے ابا نے بولے بیٹا ذرا 50 روپئے، پرسوں تو دیا تھا تم کو 10 روپئے، خرچ دیے کیا ابھی تک؟ پرسوں 10 روپئے لیے تھے نا تم نے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوشی سے ماں باپ کی امداد، دوستوں کے ساتھ بھی، پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ، بھائیوں میں بھی ذرا بات پہ ناراضگی ہو جاتی ہے. بھائی سے ناراض ہے، نہیں، یہ رمضان کا مہینہ ناراضگی کا نہیں ہے. آپ دیکھو، آپ خود غور کرو، کئی لوگ جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، یہ رمضان میں ہے کیا بھائی ہمارے ساتھ میں؟ ہمارے پاس میں کیا گارنٹی ہے اگلے رمضان میں ہم بھی رہیں گے؟ جب کوئی گارنٹی نہیں تو کیوں ناراض رکھنے کا اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو؟ ہر ایک کے ساتھ میں ہم اخلاق کا، پیار کا، محبت کا، ہمدردی کا معاملہ کریں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہمارے مسجدوں میں جماعتیں آتی ہیں. یہ بیچارے جو اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں، یہ اپنے گھر کا آرام چھوڑ کر، گرم سحر اور افطار چھوڑ کر ہمارے گلیوں میں، ہمارے بستیوں میں کائے کے لیے آئے ہوئے ہیں بھائی؟ کس کی نسبت پہ آئے ہوئے ہیں؟ اللہ کی نسبت پہ آئے ہوئے ہیں. وہ مہمان ہیں اللہ اور اس کے رسول کے. ہماری ذمہ داری ہے یہ، ہمارے مسجد میں آئی ہوئی کسی جماعت کو چولہا جلانے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے. یہ ذمہ داری ہے ہماری، اللہ کے مہمان ہیں وہ، ہم ان کے ساتھ میں بھی غم خواری کا، غم گساری کا ان کے ساتھ میں بھی معاملہ کرے. آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی.